بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلجوق سلطنت، جو کہ تاریخ میں ایک عظیم سلطنت گزری ہے اور یہ سلطنت مسلمانوں کے عروج کا سبب بھی بنی ہے۔ اس سلجوق دور میں اناطولیہ کا ایک قدیم تجارتی راستہ تھا، جس راستے سے تاجر چین اور فارس کا سامان اور نایاب اشیاء لے کر آتے اور پھر اسے یورپ اور اس سے آگے کی منڈیوں میں بیچا جاتا تھا۔ اس طرح کے تجارتی راستے ریاست کے لیے معاشی طور پر فائدہ مند ہوتے تھے، بلکہ اب بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اسی لیے ریاست کے سلطان، سرداران اور دیگر عہدیدار اس راستے پر تجارت کے لیے حوصلہ افزائی کرتے اور تاجروں کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ حوصلہ افزائی اور خدمت کاروان سرائے یعنی کہ تاجروں اور مسافروں کے آرام کرنے کی جگہ بنا کر کی جاتی تھی۔ یہ کاروان سرائے اس دور میں اناطولیہ اور بیزنٹائن ایمپائر اور دیگر تمام ریاستوں کے تجارتی راستوں پر بنائی گئیں، جن میں ایک سرائے کے بارے میں ارطغرل غازی ڈرامے میں دکھایا بھی گیا ہے، جسے ارطغرل غازی صلیبیوں کے ہاتھوں سے فتح کر لیتا ہے۔ کاروان سرائے ریاست کے سرداران کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھے، کیونکہ ان سرائے میں آنے والے تاجر اور دوسرے لوگ کچھ نہ کچھ خریداری کیا کرتے تھے، یا پھر دو تاجر مل کر آپس میں وہیں سودا کر لیتے تھے۔ ان کاروان سرائے، جنہیں ہان بھی کہا جاتا تھا، ان میں 3 روز تک کھانا اور جانوروں کا چارہ وغیرہ آنے والے تاجروں کے لیے سرائے کے مالک کی طرف سے مفت ہوا کرتا تھا۔ ان کاروان سرائے کے آس پاس یہ لوگ ایک بازار بھی لگایا کرتے تھے، جہاں سے دور دراز سے آنے والے تاجر اپنی ضرورت کی اشیاء بھی لیتے اور ضرورت پڑنے پر اور اچھے دام ملنے پر اپنا مال بھی بیچ دیتے تھے۔ اس طرح کا ایک کاروان سرائے اور اس کے ساتھ قائم کیا گیا بازار یعنی کہ ہانلی بازار کے نام سے ارطغرل غازی میں دکھایا گیا ہے۔ یہ کاروان سرائے آج بھی ترکی میں واقع ہے اور تاریخ میں بہت اہمیت کا بھی حامل ہے۔ آج کے دور میں بھی شارع ریشم یعنی کہ سلک روڈ اور دیگر تجارتی راستوں پر سلجوق حکومت کے دور کے تقریباً 100 کاروان سرائے موجود ہیں، جن میں کچھ کی حالت تو خستہ ہے اور وہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں، مگر کچھ کاروان سرائے کی آج تک مرمت اور دیکھ بھال کی جاتی ہے اور وہ آج بھی اس طرح دکھتے ہیں جیسے اپنی اصل حالت میں موجود ہوں، اور یہ کاروان سرائے آج سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت سلطان ہان کو دی جاتی ہے، اور یہ غالباً سب سے بڑی ہان یا سب سے بڑی کاروان سرائے ہے۔ یہ کاروان سرائے 1229 میں سلطان علاء الدین کیقوباد نے تعمیر کروائی تھی، اور اسی لیے اس کاروان سرائے کا نام سلطان ہان ہے، اور یہ آج بھی ترکی میں اکسارے میں واقع ہے۔ یہ تمام کاروان سرائے اس دور میں بھی حیرت انگیز طور پر بہت حکمت عملی کے ساتھ تعمیر کی جاتی تھی۔ ان کاروان سرائے کو کیلکولیٹڈ اتنے فاصلے پر بنایا جاتا تھا کہ ایک انسان جس فاصلے کو 1 دن میں مکمل کرتا ہو، یعنی 1 دن کا سفر کرنے کے بعد اسے ایک کاروان سرائے مل جائے جہاں پر وہ آرام کر سکے اور اپنے سفر کے لیے ضروری اشیاء کو خرید سکے، جیسے کہ اس کا کھانا پینا اور اس کی سواری کا کھانا پینا۔ چونکہ اس دور میں گھوڑوں پر سواری ہوا کرتی تھی، تو ہر کاروان سرائے میں گھوڑوں یا اونٹوں کے لیے گھاس اور دیگر خوراک بھی موجود ہوتی تھی۔ ان کاروان سرائے میں تقریباً تمام سہولیات موجود ہوتی تھیں۔ یہاں باورچی، موچی، لوہار، طبیب سب خادمین کے طور پہ موجود ہوتے۔ ان سرائے میں دنیا بھر کے تاجر آتے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ سے سونا آتا تھا۔ یہ سرائے اس لیے بھی مفید تھیں کیونکہ ان میں جگہ جگہ کے تاجر آپس میں اپنے تجربات سے سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ اس پرانے ہانلی بازار کو اب گرینڈ بازار کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعی سب سے بڑا بازار ہے، جہاں جا کر سلطنت عثمانیہ کی آج بھی یاد تازہ کی جا سکتی ہے۔ دوستوں، اس بازار کے دروازے پر سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔